آپ نے مغلوں، خلجیوں اور فرعونوں کی عیاشیوں کے تذکرے تو بارہا سنے ہیں۔ آج ہم آپ کو دنیا کی ایک سپر پاور رہ چکی سلطنت روم کے ایک شہنشاہ کا قصہ سنانے والے ہیں۔ سلطنت روم کا فرما روا نیرو، یہ روم کا چھٹا سیزر کہلاتا ہے۔ نیرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 37 سال بعد پیدا ہوا۔ یہ شہنشاہ کلاڈیس کا بھتیجا تھا، جس نے نیرو کو اپنا وارث اور اپنا جانشین نامزد کیا۔ کچھ مورخین کے مطابق نیرو کی ماں اگریپینا نے شہنشاہ کلاڈیس سے خفیہ طور پر شادی کر رکھی تھی اور اسی کے اشاروں پر یہ کام ہوا۔ کلاڈیس کے مرنے کے بعد 54 عیسوی میں روم کی افواج کی منظوری سے نیرو کو سلطنت روم کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ شہنشاہ کلاڈیس کی موت میں نیرو کی ماں اگریپینا کا ہاتھ تھا۔ نیرو کی حکومت کے ابتدائی 5 سال در حقیقت نیرو کی ماں اگریپینا نے ہی حکومت کی۔ وہی نیرو کا ہر فیصلہ لیا کرتی۔ نیرو کی حیثیت ایک کٹ پتلی شہنشاہ سے زیادہ نہ تھی۔ اگریپینا اور نیرو کے حکم پر شہنشاہ کلاڈیس کے 13 سالہ سگے بیٹے برٹانیکس کو بھی زہر دے کر مروا دیا گیا تاکہ تخت کا کوئی دعوے دار باقی نہ رہے۔ پہلے تو کچھ بات کرتے ہیں اس کی گھریلو زندگی کی۔ شہنشاہ کلاڈیس کا جانشین نامزد ہونے کے بعد اس کی شادی کلاڈیس کی بیٹی اور اس کی سوتیلی بہن کلاڈیا آکٹیویا سے کر دی گئی۔ یہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ نیرو نے اسے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس سے بات تک گوارا نہ کرتا۔ ٹاکٹس کے مطابق یہ ایک ناکام شادی تھی۔ نیرو کو حکومت سنبھالے 1 سال ہی گزرا تھا کہ اس نے ایک غلام لڑکی آکٹے سے شادی کر لی۔ نیرو اس کے ساتھ بہت خوش رہتا۔ اس کے بعد نیرو کی زندگی میں داخل ہوئی پوپیا سبینا۔ یہ ایک پہلے سے شادی شدہ عورت تھی۔ ٹاکٹس کے مطابق یہ ایک بہت خوبصورت عورت تھی اور اس کے سیاسی مقاصد بہت زیادہ بلند تھے۔ اس نے نیرو کو اپنے حسن کے جال میں بری طرح پھنسا لیا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق پوپیا سبینا ہی وہ عورت تھی کہ جس کی باتوں میں آ کر نیرو نے اپنی ماں کو زہر دے دیا اور اسی کے کہنے میں آ کر اپنی پہلی بیوی آکٹیویا کلاڈیا کو طلاق۔ یہ وہ واحد عورت تھی کہ جس سے نیرو سچی محبت کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کی موت بھی نیرو ہی کے ہاتھوں ہوئی۔ نیرو اپنا زیادہ تر وقت کھیلوں اور سیر سپاٹوں میں گزارتا تھا، جس پر ایک دن پوپیا سبینا اور نیرو میں شدید لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے دوران نیرو نے پوپیا سبینا کو ایک لات رسید کی۔ اس وقت پوپیا سبینا حاملہ تھی اور اس لات کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے 1 سال بعد نیرو نے ایک اسٹیٹلا نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ نیرو نے ایک نوعمر لڑکے جس کا نام اسپورس تھا، اس کو روم کی ملکہ عالیہ بنا دیا۔ جی ہاں دوستو، سننے میں عجیب لگتا ہے مگر یہ بھی وقت تاریخ نے دیکھا ہے کہ جب نیرو کو ایک نوعمر لڑکا پسند آیا اور اس نے اس کو مخنث بنوا کر اس سے شادی رچا لی۔ نیرو اس لڑکے کا ایسا دیوانہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر بیرونی علاقوں کے دوروں پر جاتا اور اپنی موجودہ ملکہ اسٹیٹلا کو اسپورس کی خادمہ کا درجہ دے دیا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ لڑکا اسپورس دراصل نیرو کی سابقہ ملکہ پوپیا سبینا سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسپورس نیرو کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس کی طرز حکومت کی۔ تو دوستو، اس کے دور حکومت کے ابتدائی سال بہت شاندار اور مثالی قرار دیے جاتے ہیں، جن میں اسے اپنی ماں اور اپنے چند استادوں کی رہنمائی حاصل تھی۔ اس نے کلچر، کھیلوں اور تجارت پر بہت زیادہ توجہ دی۔ اس نے عوام کے لیے تھیٹر تعمیر کروائے جن میں گیمز منعقد ہوا کرتے، اسٹیج ڈرامے ہوا کرتے جن میں خود نیرو بھی حصہ لیتا۔ اس نے پبلک میں اپنا امیج ایک شاعر، ایک ایکٹر اور ایک کھلاڑی کا بنایا ہوا تھا، لیکن جب اس کو رہنمائی دینے والا کوئی نہ بچا تو پھر یہ خوشامدی درباریوں کے چنگل میں پھنس کر بے فکری اور عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا۔ لوگوں، خاص کر عیسائیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اسی وجہ سے یہ تاریخ کے بدترین بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیرو کے دور کا سب سے بڑا واقعہ روم کی آگ ہے، جسے گریٹ فائر آف روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آگ روم کے سرکس میکسیمس سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ 1/3 روم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس آگ سے روم کے 14 میں سے 10 اضلاع متاثر ہوئے اور 4 اضلاع ایسے تھے کہ جن کا نام و نشان تک مٹ گیا۔
इस दौरान नेरो की हुकूमत की तरफ से आग बुझाने की कोई हिकमत अमली नहीं की गई। जब रोम जल रहा था तो शरपसंद अनासिर की जानिब से खूब लूट मार की गई, जिन्हें रोकने वाला कोई मौजूद ना था। ये आग कई रोज जलने के बाद खुद ही बुझ गई, जिसने रोम के ज्यादातर हिस्सों को राख का ढेर बना दिया। मौरखीन कहते हैं कि जब नेरो को इस आग का पता चला तो वो अपने अहलो अयाल के हमरा अपने महल से भाग गया और एक पहाड़ी पर चढ़कर मजे से सारंगी बजाते हुए शहर के जलने का नजारा करता रहा। उसी दिन से ये कहावत मशहूर है कि रोम जलता रहा और नेरो बांसुरी बजाता रहा। जबकि कुछ मौरखीन के मुताबिक ये आग खुद नेरो साहब ने ही लगवाई थी, जिसका मकसद रोम और इनके महल की तामीर नौ था और रोम की सेनेट इसकी मंजूरी नहीं दे रही थी। खैर, जब आग बुझ चुकी और रोम जल चुका तो फिर सेनेट के पास एक ही रास्ता रह गया था, वो ये कि रोम की तामीर नौ की जाए। इस मकसद के लिए नेरो ने अपनी रियाया, अपनी बाजगुजार रियासतों पर टैक्सेस की भरमार कर दी। ये टैक्सेस गरीब और अमीर सब पर यकसा तौर पर लगाए गए, यहाँ तक कि अवाम तिल मिलाकर रह गई। दूसरी तरफ नेरो ने इस आग का इल्जाम ईसाइयों पर लगाकर इन पर बेइंतहा मजालिम ढाए। इतना ही नहीं बल्कि नेरो ने ज्यादा से ज्यादा दौलत के हसूल के लिए डाकुओं की सरपरस्ती भी शुरू कर दी। डाकुओं को आजादी हासिल थी कि जहां चाहें जैसे चाहें डाका डालें, बस नेरो का हिस्सा उसे पहुंचना चाहिए। इस तरह मुल्क में चोरी चकारी, डाका जनी बहुत ज्यादा आम हो गई। इसके अलावा उसने दौलत के हसूल के लिए छोटे छोटे ममालिक को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सल्तनत रोमा के अंदर जगह जगह बगावतें फूटने लगीं, जिनमें ज्यादातर इसके अपने दरबारी शामिल होते। इसी के दौर में पहली यहूदी रोम जंग भी हुई। मुल्क के हालात इतने खराब हुए कि नेरो की अपनी ही फौज ने बगावत कर दी और नेरो को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। इसकी फौज ने भी इसका ताक़ुब किया, लेकिन नेरो ने सिर्फ 31 साल की उम्र में सन 68 ईस्वी में खुदकुशी कर ली और वो सल्तनत रोम का कम उम्र तरीन बादशाह होने के साथ साथ पहला शहंशाह बना कि जिसने खुदकुशी की थी। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।